السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ 5 منٹ کے درس قرآن میں گزشتہ کئی دنوں سے سورۃ الرحمن کی تفسیر اور تلاوت چل رہی تھی۔ آج ہم 56 آیت نمبر 56 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس کا ترجمہ میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ جنت میں ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ دیں گے مردوں کو جن کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی۔ پتہ چلا کہ نگاہوں کا جھکنا یہ عورت کی پاک دامنی کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ وہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا، بالکل پاک دامن عورتیں ہوں گی۔ ہاں، تو نگاہوں کا نیچے رکھنا یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ جتنی عورت با حیا ہوگی اتنی ہی خوبصورت نظر آئے گی۔ ہاں، عورت کی خصوصیت یہی ہے، شرم و حیا ہی عورت کا زیور ہے، عورت کی زینت ہے۔ اسی سے اس کی عزت ہے، اسی سے اس کی اہمیت ہے، اسی سے اس کی قدر ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں، نگاہیں نیچی ہی ایک مرتبہ عورت کی نگاہیں اٹھ گئی، مطلب یہ کہ وہ بے حیا ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ بہت دور نکل جائے گی۔ عام طور پر آج معاشرے میں بعض گھرانوں میں جو نگاہیں عورتوں کی اٹھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض مرد گھر میں وقت نہیں دے رہے۔ دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، یاروں کے لیے بڑا ٹائم ہے، لیکن گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں زنا اس وقت عام ہوا جب لوگوں نے اپنے گھر میں ٹائم دینا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھیے میری بات کی گہرائی کو، میں کیا کہنا چاہوں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ زنا اس وقت عام ہوا تھا بنی اسرائیل میں جب لوگوں نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا تھا۔ تو ابھی بھی اگر ٹائم دینا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد نگاہیں اٹھے گی۔ تو کسی حد تک آدمیوں کا بھی رول ہوتا ہے عورتوں کی نگاہوں کے اٹھنے میں، لہٰذا ان کی نگاہوں کو نیچے ہی رکھیں اور اس کے لیے اسباب مہیا کریں۔ تو جنت کی حوروں کے متعلق بھی بات چل رہی تھی کہ جنت میں اتنی پاک عورتوں کو دیا جائے گا جو انتہائی حسین بھی ہوں گی، جمیل بھی ہوں گی اور عفت و عصمت کی مالک بھی ہوں گی۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حوریں اتنی ہوں گی، تو اس میں اعتراض کرنا تو بیجا ہے صاحب، اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک مختار اللہ ہے۔ اتنی بڑی کائنات جس میں زمین و آسمان ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، سب اللہ نے بنایا ہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کو مختار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے، یہ فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں جو فطرت ہے اسی فطرت کو اللہ نے جنت میں بھی باقی رکھا۔ فطری چیز ہے آدمی کا عورت کی طرف مائل ہونا، عورت کا آدمی کی طرف مائل ہونا، یہ ضرورت ہے، اسی وجہ سے تو آدمی نکاح کرتا ہے۔ تو دنیا میں جب چند روز چند سال رہنا ہے، 50-60 سال رہنا ہے، تو آدمی ایک نکاح کرتا ہے، 2 نکاح کرتا ہے، 4 نکاح کرتا ہے۔ جب وہاں برسہا برس رہنا ہے، جس کی زندگی ختم ہونا نہیں، وہاں کتنوں کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے اتنوں کا انتظام کیا۔ اسی لیے کسی نے اگر یہ پوچھا، جیسا کہ حضرت عائشہ نے بھی بعض کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت سوال بھی کر دیا تھا حضور سے، تو حضور نے یہ جواب دیا تھا، عورتوں کو وہ ملے گا جو عورتیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جواب مل گا پہلے سے، سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور حامیم، سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے، آپ تلاوت دیکھیے، آیت نمبر 31 میں ہے، کیا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ جو آدمی کا جی چاہے گا وہاں اس کو ملے گا، مطلب یہ کہ عورتوں کو بھی وہ ملے گا جو جی چاہیں گے۔ تو بہرحال یہ فطری چیز ہے صاحب، فطری چیز ہے۔ آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا، بہت اہم جواب دے رہا ہوں، تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ایک عورت کے 10 مرد تھے، ہے ہی نہیں، فطرت میں نہیں ہے یہ انسان کی۔ ایک عورت کے 10 مرد تھے، ایک عورت کے 4 مرد تھے، سنا آپ نے کبھی تاریخ میں؟ ایک عورت کے 20 شوہر تھے، سنا آپ نے؟ فطرت میں نہیں ہے یہ ایک عورت کے کئی شوہر۔ ہاں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی کے 10 عورتیں تھے، ایک آدمی کے 20 عورتیں تھے، ایک آدمی کی 100 عورتیں تھے، تاریخ میں ہے، اس طرح اٹھا کر کے دیکھیں، ہے یہ۔ تو یہ فطری چیز ہے، ایک آدمی کو کئی عورتیں ہونا یہ فطری چیز ہے، اور ایک عورت کو کئی مرد ہونا یہ فطری چیز نہیں ہے۔
اور ایک بات بول کر کے میں ختم کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک بکری ہے، ٹھیک ہے، بڑی میں شرمندگی سے اور بڑے ہی دبے الفاظ میں بات بول رہا ہوں. ایک بکری ہے، اگر اس بکری کے اگر 4 یار رہے، 4 بکرے رہے، اس بکری کے اگر 10 بکرے رہیں تو بتائیے اس بکری کا کیا حال ہونا. ایسا سوچنا بھی جو ہے سو ایک خلاف عقل بات ہے. اس طرح کی سوچ بھی رکھنا کہ بھئی عورتوں کو کتنے ہوں گے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیاس قاسمی، فلاح النساء ٹریننگ سینٹر سے. السلام علیکم.